انہی میاں صاحب سے انہوں نے کن ناموں پہ پلاٹ لیے ہوئے ہیں وہ یہ خود بتا دیں. یہ میں پلاٹ وہ نہیں بتا رہا جو میں نا شوکت خانم والا پلاٹ بتا رہا ہوں، وہ بھی میاں صاحب سے لیا ہوا ہے نا، پنجاب گورنمنٹ سے لیا ہوا ہے. آپ کہہ رہے شوکت خانم ہاسپٹل جہاں بنا وہ پلاٹ میاں نواز شریف نے دیا؟ میاں نواز شریف نے دیا. ٹھیک جی، ان کی گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، پروونشل گورنمنٹ. دوسرے پلاٹس کون سے؟ اس کے علاوہ ان کو پلاٹ ملا اس میں ورلڈ کپ جیتنے کا، وہ اس کے علاوہ ورلڈ کپ جیتنے کا پوری ٹیم کو ملا تھا یا صرف میرا پوری ٹیم کو ملا تھا. ٹھیک. اس کے علاوہ ان سے پوچھیں، آپ سوال پوچھیں. ایز اے فیور کون سا پلاٹ دیا کوئی بات؟ جی، ان سے فیور پلاٹ وہ اپنے نام پہ نہیں لیے تھے. بنامی جو لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، ان بنامی ٹرانزیکشنوں میں یہ بھی انوالوڈ ہے. سو آپ یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب نے بے نامی پلاٹ یعنی فیور کے طور پہ میاں صاحب سے لیے ہوئے. میاں صاحب نے کہا کہ بھئی یہ نام کون ہے، کہتے ہیں دیکھیں نا پھر اپنے نام پہ تو نہیں ہے نا. سو عمران خان صاحب نے میاں صاحب، میں دوبارہ اس لیے اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ یہ عمران خان پر یہ ہے، میں الزام لگا رہا ہوں کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے میں الزام لگا رہا ہوں. ٹھیک. میاں صاحب کا سورس آف انکم کیا ہے؟ میاں صاحب کا سورس آف انکم دیکھیں، ایک بچے نے 35 کروڑ روپے بھجوایا، میں نے آپ کو بتایا. میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دیں، میرے لیے نہیں، عمران خان صاحب کے لیے دکھا دیں. میں آپ کو ای میل کر دیتا ہوں میرے بلیک بیری میں. چلے ٹھیک ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے نے ایک سال میں 3 سال میں 35 کروڑ بھیجا جو میاں صاحب کو، وہ ان کا خرچہ نہیں. جو اسٹیبلشمنٹ میں جو ٹیک کیئر جو ہوتی ہے رائیونڈ اسٹیٹ کی، پولیٹیکل ایکسپینسز رائیونڈ کی، اسٹیٹ کی. ایک میں آپ کو اور بات بتا میاں صاحب کا ویسے ان کا اپنا بزنس کوئی نہیں، ان کا اپنا بزنس کوئی نہیں ہے یا اس کسی بزنس میں نام نہیں. وہ میاں صاحب کی جو پارٹ آف دا فیملی جو ہے وہ رمضان شوگر مل میں بھی جو ہے، میں پوچھنے لگا تھا شوگر ملز میں، شوگر مل میں بھی حصے دار ہیں. لیکن میاں صاحب نے 98 میں پارٹی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میاں صاحب اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کر لیں تمام بزنسز میں. اس فیصلے کو فالو اپ میں انہوں نے اپنے آپ کو تمام بزنسز میں نکال دیا. لیکن آبویسلی ان کے بچے ہیں، ان کے بھی لازمی طور پہ جو اس سے کمائی آتی ہے، وہ پیسے آتے ہیں. میاں صاحب اس کے اوپر ٹیکس بھی دیتے ہیں. وہ ٹیکسوں کے اوپر اگلا نقطہ ہے ٹیکسوں کا. نہیں، میں ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں کہ دیکھیں خان صاحب نے بڑا نیک کام کیا شوکت خانم ہاسپٹل، لاکھوں لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے مقابلے کے وہ میاں صاحب نے بھی پہلے اتفاق ہاسپٹل بنایا، ساتھ کے ساتھ بھائیوں نے اپنے پیسے سے، ایک پیسہ کسی سے کنٹریبیوشن نہ لی. اس کے بعد شریف کمپلیکس بنایا جس میں میڈیکل کالج ہے، جس میں پولی ٹیکنک ہے، جس میں ڈینٹل کالج ہے، جس میں ہاسٹل ہے بچیوں کا. اس کو صرف زمین جو ہے وہ 70-80 کروڑ روپے کی ہے جو انہوں نے اپنے سورسز سے دی ہوئی ہے، کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا ہوا. میاں شریف اور میاں شریف کے بیٹوں نے، نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف نے 28 کروڑ روپیہ اس کا لاس ہے، کومولیٹیو لاس اوور لاسٹ 10 ایئرز جو انہوں نے خود بیئر کیا ہے. کسی کے پاس یہ کشکول لے کے نہیں گئے کہ ہمیں چندہ دو یا ہم نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے. یہ سارے کا سارا اپنے ریسورسز سے کیا ہوا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اثاثے ان کے باہر ہیں، جو غلط ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک خاندان نے پچھلے 30-35 سال میں 2 بہت بڑی انسٹیٹیوشن جو ہے جو کار خیر کر رہی ہیں، اتفاق ہاسپٹل اور شریف میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ تعمیر. ضمنی سوال میرے ذہن میں، آپ نے کہا کہ جی حسن نواز جب انگلینڈ گئے تو 10% یا 15% سے انہوں نے شروع کیا ہوگا ڈاؤن پیمنٹ. جی پراپرٹی یہاں پہ مل جاتی تھی. آپ کس سے پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں، آئی نو، میں لندن کی پراپرٹیز میں ذاتی طور پہ، کیونکہ میرے بہت سی فیملی لندن میں رہتے ہیں، آئی نو کہ کس طرح یہ کام ہوتا ہے خاص صاحب. لیکن وہ 10% کہاں سے آئے ہوں گے؟ وہ تو میاں صاحب نے دیے ہوں گے نا. کہ 10% اتنا زیادہ تو نہیں نہ ہوگا کہ وہ ملینز میں تو نہیں نہ ہوگا، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز میں تو نہیں نہ ہوگا. دیکھنا راس جو ہے، آپ یہ ملٹیپلائی پراپرٹی اتنی زیادہ ملٹیپلائی ہوئی پچھلے 15-20 سال میں یو کے میں جس کا کوئی حساب ہی نہیں. بہت بڑی کریش تو یہ ہوا ہے نا پچھلے 2-3 سال پہلے ہوا ہے نا. پہلے 3 فولڈ 4 فولڈ بڑی ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. لیکن وہ انیشل منی تو دیکھنا، اگر وہ ایک فلیٹ خرید کے بیچ کے ایک 300 کنال کا گھر بیچ سکتے ہیں تو حسن نواز جو ہے وہ مے فیئر کا فلیٹ نہیں خرید سکتا. وہ ونڈسر کاسل یہاں پہ شفٹ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں خرید سکتا. تھوڑا سا تو دل بڑا کریں، دل بہت بڑا خاصا. لیکن ریئل انویسٹر تو میاں صاحب ہوئے نا اس پراپرٹی. جی، ریئل انویسٹر اگر ہوئے تو میاں صاحب نہیں. میں یو کین فائنڈ دیٹ آؤٹ. آپ 5 پاؤنڈ جمع کرائیں، آپ کو وہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ راس کا پیسہ جو تھا، جو انیشیل کیپٹل تھا، وہ کہاں سے. چلے، یہ ہو گیا اثاثوں کا مسئلہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بچے ہیں تو بچے ملک سے باہر لے کے پیسے، اس میں میاں. اچھا، میں ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں. میاں شہباز شریف جو ہے ان کے سارے کاروبار ادھر ہیں.
ان کے دونوں بچے ادھر کرتے ہیں. آج بھی گورنمنٹ نے نیب نے ان کا 13 کروڑ روپے حمزہ شہباز شریف سے جو وصول کیا ہوا ہے مشرف کے زمانے میں وہ واپس کر. ٹیکس دوسرا مسئلہ, میاں صاحب ٹیکس نہیں دیتے. سنیں ذرا عمران خان صاحب ٹیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں تو ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہوں, پاکستان آج ڈوب رہا ہے کرپشن کی وجہ سے, ٹیکس کی چوری کی وجہ سے. یہ ہے پاکستان کا اصل ایشو, پاکستان کو جس نے بچانا ہے. اس کے لیے آپ جب تک اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کریں گے, آپ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا ٹیکس پورا ڈکلیئر نہیں کرے گی اور ٹیکس نہیں دے گی, اپنے اوورسیز کتنے آپ کے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں, کتنے آپ کے اکاؤنٹس ہیں, آپ یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے, آپ لوگوں سے کیسے ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں. پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے, 9% پہ ہے. ویسے نواز شریف نے 5,000 سے میں نے سنا 20 لاکھ پہ ٹیکس دے دیا ایک سال میں. مجھے میاں صاحب کل ہی بتا رہے تھے کہ انکم ٹیکس انہوں نے پچھلے سال 20 لاکھ دیا ہے. اس سال پچھلا 5,000 آپ نے خود دیکھا تھا جی. وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ وہ ملک سے باہر تھے اس لیے انکم ٹیکس. کل کی بات بتا رہا ہوں, میاں صاحب نے کہا کہ 20 لاکھ روپے ہم نے انکم ٹیکس دیا. میاں صاحب نے ان کی کمپنیز کا آیا تھا, انہوں نے ہم نے 1-2 پروگرامز کیے تھے ان کے ٹیکسز کے اوپر, تو ان کی کمپنیز کی طرف سے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ 6 ارب روپے کا ٹیکس 14 سال میں انہوں نے اکٹھا کیا. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی عام آدمی تو پاگل بن سکتا ہے, لیکن کمپنی کا ٹیکس پرسنل انکم ٹیکس کیسے بن گیا؟ دیکھیں نا, میں اگر کمپنی چلاتا ہوں تو مجھے وہ کمپنی میں ڈائریکٹ مجھے پیسے دیتی ہے, انکم دیتی ہے. جی اب خالد صاحب جلسے میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سب سے بڑے رائیونٹ کے بادشاہ نے کتنا ٹیکس دیا؟ کتنا؟ پھر سے آواز نہیں آ رہی. کتنا ٹیکس دیا؟ 5,000 روپیہ ٹیکس دیا. نہیں مبارک دیں اس کو, اس سے 5,000 دیا, باقیوں نے اس سے بھی کم دیا ہے.